شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام، اور اللہ پاک آپ کی نیک و جائز خواہشات پوری کرے اور آپ کے مقدر بلند کرے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ کو لینے سسرال گئے تو اس واقعے کو لازمی سنیے گا ناظرین۔ حضرت فاطمہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت یار حالت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا چلتا ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو زمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے، گھر سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا میکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کو پیغام ملا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو تم آ جاؤ جلدی، لیکن وہ عورت نہیں گئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھے پابند کر کے گیا، میں نہیں جا سکتی، اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ خیر، دو دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے کہ پھر خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں گے، کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو،
لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ انتقال ہو جائے تو اس کو جانا چاہیے، میرے زیور بیچ دو چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گے تو تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسول کو ماننے والی عورت کے جس کا باپ بھی انتقال ہو گیا لیکن اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ دیکھنے کے لیے باپ کے منہ کے اوپر نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش بھی فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے اور زیادہ کام کرتی ہے اور کوشش کرتی رہتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے گھر سے کبھی مت نکلے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ 2 جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو مکمل سمجھ دے۔ تو ویڈیو